بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنوران جہاں، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشار بھائی۔ سخنوران جہاں قلم قافلہ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے شاعری انتخاب کے لیے سخنوران جہاں کلام ارسال کیا کرتے ہیں۔ شاعر ہی جانتا ہے کہ اس کی شاعری اس کی اپنی تخلیق ہے یا کسی کی شاعری میں اپنا تخلص ڈال کر اپنے نام سے شائع کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ میں نہ تو دنیا بھر کے شعراء کے کلام کا حافظ ہوں اور نہ علم غیب جانتا ہوں۔ میں اس دور کا وہ مستند شاعر یا ماہر فن بھی نہیں ہوں جن کی نظر شاعری کے ذخیرے پر ہوا کرتی تھی، جنہیں قدیم اور جدید دور کے شعراء کا کلام ازبر تھا۔ قلم قافلہ کے زیر اہتمام شائع ہونے والے دور حاضر کی شاعری انتخاب میں ہر شاعر کے کلام کے ساتھ اس کا فون نمبر بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کسی کی شاعری پر اعتراض ہے تو وہ براہ راست ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ سخنوران جہاں شاعری کی زمین کسی شاعر کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی اور نہ ہی کلام کی ردیف پر کسی کا حق ہے۔ شاعر کے کلام میں ایک مصرعے اور ردیف میں مماثلت ممکن ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی پوری غزل کے آخر میں اپنا تخلص رکھ کر کسی کا کلام اپنے نام سے شائع کر دے تو یہ نوسر بازی ہے۔ البتہ مستند اور معتبر شعراء سے میری درخواست ہے کہ اگر سخنوری میں مقام حاصل ہے تو اپنے مقام اور ہر نو آموز سخنور کا احترام کریں، اس لیے کہ آپ کو آپ کا یہ مقام آپ کے ہم عصر اور نو آموز سخنوروں کا دیا ہوا ہے، جو اردو ادب کا اثاثہ اور ہماری کل کی پہچان ہے۔ صاحبان فن کا کہنا ہے کہ اکثر شعراء کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی شاعر کا کوئی خیال پسند آئے تو اسے اپنا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں سمجھی جاتی، مگر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یا تو اس خیال کو بلند تر کیا جائے یا اس طرح ادا کیا جائے کہ شعر ایک طرح سے تبازات معلوم ہو، مطلب یہ کہ الفاظ کی پیوند کاری میں بہت زیادہ حسن و جمال آ جائے۔ مثال کے طور پر شاعروں نے اپنے نازک خیالی سے سوچا کہ آم سے بیج سے خوبصورت اور خوشبودار پھول کس طرح پیدا ہو جاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا، یہ غنچہ جو بے درد گل چھین توڑا، خدا جانے کس کا یہ نقش دہن تھا۔ غالب نے بھی یہی خیال لیا، مگر حسن اور شوکت الفاظ کے ساتھ خیال کو خوبصورت تر وسعت عطا کی اور اسے اپنا نادر خیال بنا دیا۔ غالب کہتا ہے، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ بہرحال خیال کا توارد کہیں یا حسن تقلید طرفہ فکریہ، یہ چیز شعراء کے ہاں پائی جاتی ہے، بڑے شعراء کے یہاں کم اور عام شعراء کے ہاں زیادہ، مگر ان شرائط کے ساتھ جو بیان کی گئی ہیں، اگر وہ شرائط نہ ہوں اور دوسرے کا خیال اپنانے والا شاعر اسے اس طرح بیان کرے کہ نیا شعر پہلے شعر سے کم تر ہو جائے تو اسے صاف صاف سرقہ کہا جاتا ہے۔ حکیم مومن خان کا شعر ہے، تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو فیض احمد فیض کہتے ہیں، ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہو، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی، ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی۔
دوسرا مصرع پورے کا پورا لیا گیا ہے، صرف ایک لفظ ہوتا ہٹا کر باقی لگا دیا گیا ہے۔ دوسرے کا خیال اپنا لینا شاعری کا معمول ہے، لیکن بعد میں آنے والا شاعر کوشش کرتا ہے کہ خیال کو رفیع تر کرے یا الفاظ اور انداز بیان میں ندرت اور نیا پن لائے۔ اس کی مثال فیض کے ہاں بھی مل جاتی ہے۔ غالب کا شعر ہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک میں وہ گریباں کے چاک میں۔ شاید عہد غالب میں دلی کے معاشرتی لباس وہ پہنی جاتی ہے جو عربی پہنتے ہیں اور ٹخنوں تک لمبی ہوتی ہے۔ اس وقت کی حالت میں جب آدمی دوڑتا ہوگا تو پاؤں سے ملے ہوئے دامن پھٹ جاتے ہوں گے، دامن سے گریبان تک کا فاصلہ ہوتا ہوگا۔ اس لیے غالب نے اسے انتہائی جنوں کے دامن کے چاک اور گریبان کے چاک کا درمیانی فاصلہ مٹا دیا۔ لیکن فیض کے دور میں لمبائی بہت چھوٹی تھی، آج کے مقابلے میں بھی بہت چھوٹی ہے۔ بہت چھوٹی قمیضیں پہنی جاتی تھیں، ان میں تو دامن اور گریبان کے درمیان بمشکل ایک بالش کا فاصلہ ہوتا تھا، اور دامن ذرا چاک کیا جاتا تو گریبان سے مل جاتا۔ یہ چیز فیض نے سوچی ہوگی، وہ اپنی بات اگر اس طرح کر دیتے جیسا غالب نے کی تھی تو شعر مضحکہ بن جاتا۔ اس لیے انہوں نے سوچا اور پھر یہ شعر کہا، جوش وحشت ہے تشنہ کام ابھی، جوش و وحشت ہے تشنہ کام ابھی، چاک دامن کو تا جگر کر دے۔ یقیناً چاک دامن کو تا جگر کرنے کے الفاظ سے خیال میں رفت آ گئی اور فیض کا شعر غالب کے شعر سے بلند ہو گیا۔ ہم ایسی صورت میں دوسرے شاعر کا کلام اپنا لینے کو جائز اور کسی حد تک مستحسن سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کروں گا کہ قلم قافلہ ادبی چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی بجانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اردو ادب زندہ باد۔